ظلم مت کیا کرو. آج ہم لوگ اسی لیے ووٹ دیتے ہیں کہ آپ لوگ ہم لوگوں کو درپدر کرو. یہ ہم لوگوں کا جرم ہو گیا. کوئٹہ شہر کی یہ سڑکیں ایک کنڈرات کی مانند اپنے ہر آنے جانے والے کے لیے ایک چیلنج بنی ہوئی ہے. ڈونڈکی والے ہیں سارے. یہ جو ہے کوئی منسٹر نہیں ہے, کوئی ایم پی اے نہیں ہے. تھوڑے بہت صحیح روڈ تھے ان کو بھی جو انہوں نے خراب کر دیا حکومت نے. میں اس وقت موجود ہوں بلوچستان کی صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں, جہاں پر سڑکوں کا جال بچھا ہوا ہے, لیکن یہ سڑکیں کنڈرات کی مانند ہے. گزشتہ 4 ماہ سے سڑکوں کی کارپیٹنگ تک ممکن نہ ہو پائی, جبکہ بلوچستان حکومت کے بڑے بڑے دعوے محض دعوے رہ گئے ہیں. ان سال بلوچستان کی ترقیاتی بجٹ کے لیے یا PSDP کے لیے 250 ارب روپے رکھے گئے ہیں. گزشتہ مالی سال بلوچستان کی ترقی کے لیے 220 ارب روپے رکھے گئے تھے, جن میں سے 90 ارب روپے لیپس کر گئے. کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ بلوچستان کی ترقی کے لیے ان 90 ارب روپے یا 900 کروڑ روپوں کی مزید کوئی ضرورت بلوچستان کو نہیں رہی. یہ محض گورنمنٹ کے دعوے ہی ہیں کہ کوئٹہ ایک گڈ گورننس اور انفراسٹرکچر کے حوالے سے بہتر ہے. آپ سڑکوں کا جال دیکھ سکتے ہیں. کوئٹہ میں سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں اور شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. 65 رکنی صوبائی اسمبلی میں اس وقت صرف اور صرف کوئٹہ سے 9 اراکین اسمبلی ہیں, جن میں سے مائنورٹیز اور ریزرو سیٹس اگر ڈالی جائیں تو کوئٹہ کے 15 اس وقت منتخب نمائندے ہیں جو کہ کوئٹہ کی نمائندگی ایوان میں کر رہے ہیں. ان 15 نمائندوں کا کوئٹہ کی ترقی کے حوالے سے کیا ویژن ہے, یہ سڑکیں ان کھوکھلے دعووں کی عکاسی کرتی ہوئی نظر آتی ہے. یہاں پر شہریوں کو کافی مسائل کا سامنا ہے, جبکہ شہری حکومت کے ببانگ دہل نعروں سے اور کھوکھلے دعووں سے تنگ آ چکے ہیں. ہم یہاں پر موجود لوگوں سے ان کے مسائل بالخصوص سڑکوں کے حوالے سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اس کا یہ حال ہے, 4 مہینے سے ہم لوگوں کو یہ حال ہے. سارا دن ہم لوگ درپدر اسی گلی سے آتا ہے, اسی گلی سے ہم لوگ جاتے ہیں. یہ بچوں کو اسی 1 مہینے سے ہم لوگ جا رہے ہیں. 1 سال ہو گیا, 3 سال سے یہی اس کا حال ہے, درپدری ہے. خدا کو مانو, اللہ کو مانو, رسول کو مانو. ہم لوگ سے ظلم مت کیا کرو. آج ہم لوگ اسی لیے ووٹ دیتے ہیں کہ آپ لوگ ہم لوگوں کو درپدر کرو. یہ ہم لوگوں کا جرم ہو گیا. ہم لوگ آپ لوگوں کو دیکھ کر ووٹ دے دیا, یہی ہم لوگوں کا قصور ہے. اس طرح مت کیا کرو, اللہ کو مانو, اس طرح ظلم مت کیا کرو. رمضان سے قبل ہی یہ جگہ ٹھیکیدار نے توڑ دیا اور آج تک ویسے کے ویسے پڑا ہوا ہے. نہ یہاں پہ بڑے بڑے بیوروکریٹس گھومتے, ججز آتے اسی روڈ پہ, آئی جیز آتے, بڑے بڑے لوگ یہاں پہ گھومتے. منسٹر کا گھر یہ 2 کلومیٹر 1 کلومیٹر کا فاصلے پہ بھی نہیں ہے, لیکن پھر بھی یہ روڈ پہ پانی گند اور اس کا کوئی حل ہی نہیں ہے. دراصل بات یہ سارے غلام ہیں. یہ ہم سب کو پتہ ہے, یہ غلام ہے. یہ ہمارے لیے نہیں ہے, یہ عوام کے لیے نہیں ہے. عوام کے لیے ہوتے تھے تو عوامی بندے ہوتے تھے, عوام کے درمیان میں ہوتے تھے. یہ تو صرف اور صرف ہم جو صاحب بات کرتے ہیں, یہ سارے غلام ہیں. اور یہ کیا بولتے ہیں, ڈونڈکی والے ہیں سارے. یہ جو ہے کوئی منسٹر نہیں ہے, کوئی ایم پی اے نہیں ہے. بس انہوں نے صرف وہ کرسیاں پکڑی ہوئی ہیں. تقریباً 5-6 سال اور اسی طرح ہے, نہ کوئی بناتا ہے نہ وہ کرتا ہے. صرف پانی ہے, گندگی ادھر بہت ہے, جو ہے نہیں بن رہا ہے. ہم لوگ کتنا اذیت ہو رہا ہے ادھر, بہت عذاب میں. کوئٹہ کے سارے روڈ جو ہے وہ خراب ہیں, کڑے پڑ گئے. پھر جو روڈ جو انہوں نے جو بنوانے تھے اس کا جو ہے وہ جو صحیح تھوڑے بہت صحیح روڈ تھے ان کو بھی جو انہوں نے خراب کر دیا حکومت نے. اس کے بعد ان کا کوئی پتہ نہیں چلا ہے کہ یہ لوگ پتہ نہیں کب بنائیں گے, ان کو کس ٹائم بنائیں گے, ان کو روڈوں کی طرف کب ان کا توجہ پڑے گا. سارے وزیر گزرتے یہاں سے بھائی, سب گزرتے لیکن تو گزرتے ہیں, لیکن ان کو کیا نظر آتے ہیں, ان کے اتنے بڑے بڑے گاڑیوں میں وہ بیٹھ کے ان کو بالکل زمین نظر ہی نہیں آتے کہ بھائی ہم کچے میں جا رہے ہیں یا پکے پہ جا رہے ہیں.